بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو السلام علیکم. بیچنگ پلانٹ کنسٹرکشن ورک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سیمنٹ سائلو ٹینک کی فاؤنڈیشن کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم سیمنٹ سائلو ٹینک کی سٹیل پلیٹ کے اینکر بولٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ڈرائنگ میں جو اینکر بولٹ کا سائز ہمیں دیا جاتا ہے وہ سائلو کے باٹم پر لگی ہوئی 4 پلیٹس کے اندر کیے ہوئے ہول کا ڈسٹنس دیا جاتا ہے. ان ہول کے ڈسٹنس کو فالو کرتے ہوئے ہم سٹیل پلیٹ کے اندر اینکر بولٹ سیٹ کر کے فاؤنڈیشن کے اوپر لگاتے ہیں. آپ اس ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر فاؤنڈیشن کے اوپر 4 اینکر بولٹ ڈرائنگ کے مطابق سیٹ کیے ہوئے ہیں. اگر ڈرائنگ میں ہمیں اینکر بولٹ کا ڈسٹنس نہیں دیا گیا تو ہم موجودہ سائلو کے باٹم سے ایز بلٹ ڈسٹنس لے کر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کام کو مزید ایکوریٹ اور ایزی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سائلو کے باٹم پر موجود پلیٹس میں ہول کے اندر اینکر بولٹ ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈنگ کرتے ہوئے تمام بولٹ کنیکٹ کر دیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر پلیٹ کے اندر موجود ہول میں اینکر بولٹ ڈال کر ان کے باٹم پر سٹیل ویلڈنگ کرتے ہوئے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے. ایک پلیٹ میں موجود چاروں بولٹ کو ایک ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اب ہم نے دونوں کالم کے اوپر موجود فاؤنڈیشن کے درمیان ہاریزنٹل بار یوز کرتے ہوئے ان دونوں پلیٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے. 2 کالم کی پلیٹس کو اٹیچ کرنے کے بعد نیکسٹ میں نے کالم کے ٹاپ پر سٹیل کاٹ لینا ہے کیونکہ میں نے اپنے 4 اینکر بولٹ کو ایک ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اس لیے اوپن سپیس کا ہونا ضروری ہے. نیکسٹ اب ہم نے لیول مشین یوز کرتے ہوئے ریکوائرڈ لیول کے مطابق ایک ہی لیول میں 4 سٹیل ویلڈ کر لینے ہیں تاکہ ہماری سٹیل پلیٹ اس کے اوپر ایزیلی رکھی جا سکے. چاروں کالم کے اوپر اینکر بولٹ ویلڈ کرتے ہوئے ہم نے تمام بولٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسٹنس چیک کر لینا ہے. ڈائگنل ڈسٹنس بھی آپ مسٹ ہے چیک کیا کریں. اینکر بولٹ ویلڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کی کنکریٹ کر لی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کے ٹاپ سے ہمارے اینکر بولٹ باہر نکلے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کنکریٹ سے پہلے آپ نے تمام اینکر بولٹ کا ڈسٹنس اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے اور کنکریٹ کے بعد بھی ایز بلٹ آپ نے چیک کر لینا ہے. نیکسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم سائلو کا کام کر رہے تھے ساتھ ہم نے پلانٹ ایریا کا کام بھی سٹارٹ کیا ہے. یہ ہم نے پلانٹ ایریا کی مارکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. 50 سینٹی میٹر ہمارے پلانٹ ایریا کی فاؤنڈیشن ہے. پکچر کے مطابق ریڈ مارکنگ کے اندر کمپلیٹ ایریا ہمارا رافٹ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے پلانٹ کو سیٹ کرنا ہے. پلانٹ کی رافٹ فاؤنڈیشن کے لیے ایکسیویشن ریڈی کرنے کے بعد ہم نے مارکنگ کرنی ہے. مارکنگ کرنے کے بعد اب ہماری پلانٹ ایریا کی پلین کنکریٹ ہو چکی ہے. پلین کنکریٹ کے اوپر ہم نے رینفورسمنٹ کے لیے مارکنگ کرنی ہے. رینفورسمنٹ مارکنگ کرتے ہوئے میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے وال کی بھی مارکنگ کی ہے تاکہ ہم ریٹیننگ وال کے ڈاول سٹیل ڈاول رافٹ فاؤنڈیشن سے نکال کر رافٹ فاؤنڈیشن کی کنکریٹ کے بعد وال کا کام کنٹینیو کر سکیں. پلانٹ ایریا کی دونوں طرف ہماری ریٹیننگ وال ہے. ریٹیننگ وال کے ساتھ ہمارا ریمپ بنے گا جس ریمپ کے اوپر سے ہم پلانٹ کے بن ایریا میں مٹیریل ڈالیں گے. رافٹ فاؤنڈیشن کا رینفورسمنٹ کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لیول مشین کے مطابق کنکریٹ کے لیے لیول لگا رہے ہیں. رافٹ فاؤنڈیشن کی کنکریٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ریٹیننگ وال کا کام سٹارٹ کریں گے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. شکریہ.